آج ہم سیکھیں گے گناہ کیسے پیار کو کم کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کی زندگی میں پیار اور گناہ کے بڑھنے سے پیار کا اثر جو کم ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ آج کے دور میں گناہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچ میں پیار کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ کیا ہم سچ میں اپنے رشتوں کو بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خوشیوں کو پھر سے پا سکتے ہیں؟ اسی طرح جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، متی 24 باب کی 12 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور بے دینی بڑھ جائے گی، بے دینی بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لوگ آج کل ایک دوسرے سے پیار کرنا بھول گئے ہیں۔ آج جانتے ہیں ہم اس گناہ کی اندھیری دنیا سے کیسے نکلیں، ہم کیسے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے گناہ کو ہرا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ کیسے کہ آج کے دور میں سچائی سے پورا ہو رہا ہے؟ گناہ جس طرح بڑھ رہا ہے بالکل سچائی سے پورا ہو رہا ہے آج کل کے دور میں۔ جب ہم اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بے دینی اور گناہ بہت تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنا فائدہ، دھوکہ، جھوٹ، بے ایمانی، یہ عام سی باتیں ہو گئی ہیں۔ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں اور رحم نظر نہیں آتا۔ گناہ جو ایک وقت میں صرف گنے چنے لوگوں تک محدود تھا، آج کے دور میں زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلوں میں پیار کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر ایک بھٹک کر اپنی ہی راہ لے لی ہے۔ لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ اپنی ہی راہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور مسیح یسوع سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ گناہ صرف غلطی نہیں ہے، ہر ایک روح کے لیے بیماری ہے جو ہمارے دل اور روح کو کمزور کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخششیں ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ نہ صرف ہمارے رشتوں پر بلکہ ہمارے آنے والے کل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو دل سے ایک بار آواز آتی ہے ایسا نہ کریں، وہ ہماری روح کی آواز ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسے بار بار انسنا کر دیتے ہیں تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج کے وقت میں ہر سخت دلی صاف دکھائی دیتی ہے۔ لوگ اپنے ہی گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بچے ماں باپ کا حکم نہیں مانتے، ماں باپ بچوں کو ٹھیک سے وقت نہیں دے پا رہے، پڑوسی ایک دوسرے سے انجان رہتے ہیں۔ لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوز، شیخی باز، مغرور، بدگمان، ماں باپ کا نافرمان، نا شکر، نا پاک ہوگا۔ جب لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں ان کا دل خالی ہو جاتا ہے۔ خالی پن بے دینی اور گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لالچ کا بڑھنا گناہ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب انسان صرف اپنی بھلائی اور سکھ کے بارے میں سوچتا ہے تو دوسروں کو چوٹ پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع کی۔ ہم سب اپنی اپنی فکروں میں ہیں، یسوع مسیح کی فکر ہمیں ہے ہی نہیں۔ ہم بھول چکے ہیں یسوع مسیح کو کہ جس کے وسیلہ سے نجات آئی، جس کے وسیلہ سے ہم زندہ ہیں۔ آج کل ایسا شہرت کے لیے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ لکھا ہے افسوس ان پر جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں۔
गुनाह सिर्फ आप ही को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि आपके इर्द गिर्द के माहौल को भी बेदीनी की वजह से भरोसा खत्म होता जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ता में झूठ और धोखा आ जाता है। भाई बहन एक दूसरे से जलन करते हैं। माँ बाप और बच्चों के दरमियान मेल मिलाप खत्म होता जाता है। जब गुनाह बढ़ता है तो हर जगह लालच फैलता है। हर कोई अपनी मर्जी से काम करने लगता है। गुनाह रूह को बेचैन कर देता है। जो लोग बेदीनी से जिंदगी गुजारते हैं वो कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। ईसाया की किताब हमें बताती है, शरीरों के लिए सलामती नहीं, हम बेदीनी और गुनाह से बच सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें रास्ता दिखाती है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को धोने के लिए अपना लहू बहाया है। बस अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। हमने गुनाह के बढ़ने और उसके असरात देखे, कैसे बेदीनी प्यार को ठंडा करती है। गुनाह का बढ़ना आपके इर्द गिर्द किस तरह बदलाव ला रहा है, ये सिर्फ बाहर ही नहीं हमारे दिलों में भी महसूस किया जा सकता है। और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। जब हम गुनाह और बेदीनी के बढ़ने की वजह से मोहब्बत को नजरअंदाज करेंगे तो हमारे दिलों में ठंडापन आएगा। आपने देखा होगा लोग आजकल एक दूसरे से ज्यादा लालची हो गए हैं। हर आदमी एक दूसरे से लालच रखता है। अगर वो कहता है मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, दूसरा उससे ज्यादा लालच करता है मैं इससे भी ज्यादा कमाऊंगा। रिश्तों में भरोसे की कमी हो रही है। इसी वजह से, इसी लालच की वजह से रिश्तों में भरोसे की कमी आ रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ रिश्तों में ही होगा, ये दुनिया की हर सतह में ऐसा होगा। जब लोग लालच और बेदीनी के रास्ते पर चलते हैं वो एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत को खो देते हैं। पैसे और शोहरत के चक्कर में इतना लोग भागते हैं, दौड़ते हैं कि अपने अपनों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तब मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। हमारे पास हमारे अपनों के लिए वक्त ही दरकार नहीं रहता। हम अपने आसपास के लोगों के साथ ईमानदारी और प्यार नहीं रख पाते क्योंकि हम अपने दिलों को बंद कर देते हैं। क्या आपने महसूस किया है, हम रिश्तों में इस तरह बंध जाते हैं कि दूसरे किसी की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। जब हम अपने घर को देखते हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने घर को देखते हैं, जब किसी और की जरूरत होगी वो हमारे पास मांगने आएगा, हम उसे अनदेखा कर देंगे। हमें वो नजर नहीं आएगा कि हम उसे दे दें, उसकी हेल्प करें। ये ठंडापन हमें मसीह यीशु से दूर करता है। बाइबल हमें बताती है खुदा मोहब्बत है। बाइबल बताती है जहां खुदा की मोहब्बत है वहां डर नहीं होता। प्यार के ठंडा होने की वजह होती है जो हमें बाइबल में भी देखने को मिलती है, लालच। प्यार के ठंडा पड़ने का सबसे बड़ी वजह है जो हम पैसे शोहरत का लालच करते हैं, वो हमारे प्यार को ठंडा करने की सबसे बड़ी वजह है। जब हम सिर्फ अपनी ही भलाई को देखते हैं, अपने आप को सोचते हैं, दूसरों को नहीं सोचते, किसी दूसरे के दुख दर्द में साथ नहीं देते हुए, तो फिर हमारा प्यार ठंडा पड़ जाता है, हमारा प्यार कमजोर पड़ जाता है। किसी भी बात पर गौर ना करो। हर एक अपने ही अखवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अखवाल पर भी नजर रखें। बाइबल हमें ये बताती है, पर हम ऐसा नहीं करते। झूठ बोलना और धोखा देना रिश्तों में भरोसा को तोड़ता है। जब भरोसा टूटता है तो प्यार भी कम हो जाता है। ये हमें खुदा से दूर करता है क्योंकि खुदा एक सच है और सच में मोहब्बत है। बाइबल हमें बताती है और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और सच्चाई सिर्फ मसीह यीशु में है। जब लोग गलत को सही मानने लग जाते हैं तो उनके दिल में खुदा का खौफ नहीं रहता और प्यार ठंडा पड़ जाता है। जो खुदा के हुक्म को मानता है वो मोहब्बत से रहता है। कभी कभी हम दूसरों से मोहब्बत रखते हैं, पर जब हमें उनसे कुछ
चाहिए होता है, कुछ हासिल करना होता है, कुछ लालच होता है, तब उस वक्त हम उनसे मोहब्बत रखते हैं। जब हमें उनसे कोई फायदा नहीं होता तो प्यार ठंडा पड़ जाता है, फिर हम सोचते नहीं है उसके बारे में, इससे तो हमें कोई फायदा ही नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, इससे दोस्ती रख के या इससे मेल मिलाप बढ़ाने का हमें कोई फायदा ही नहीं है, तो हम तो तब उसे मतलब किसी गिनती में गिनते ही नहीं है। मगर सच्चा प्यार वो है जो प्यार किसी लालच के बिना हो, जिसमें कोई लालच ना हो, जो कि मसीह यस्सु ने हमें सिखाया। क्योंकि मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैं तुमसे रखता हूँ। क्या हम ऐसा करते हैं अपनी जिंदगियों में? गौर करें, क्या हमने एक दूसरे से मोहब्बत रखी है बिना लालच के? मतलब हमें किसी से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, हम फिर भी उससे मोहब्बत रखते हैं। जब दुनिया में प्यार ठंडा पड़ता है तो बहुत सी मुश्किलात सामने आती हैं। जब प्यार कम होता है तो घरों में दरारें आ जाती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े, माँ बाप बच्चों के दरमियान फासले, दोस्तों में भरोसा खत्म हो जाता है। प्यार ही सब कुछ है, बिना प्यार के कुछ नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 2 आयत में हमें पढ़ने को मिलेगा, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। तो मोहब्बत, अगर मैं कामिल हूँ, पौलुस रसूल यहाँ पे बताते हैं कि अगर तुम कामिल हो, तुम्हारा ईमान मजबूत है, और अगर तुम में मोहब्बत नहीं है तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, तुम जर्रा हो सिर्फ। क्योंकि खुदा मोहब्बत है, अगर आप मोहब्बत में रहेंगे एक दूसरे से तो खुदा आपके दरमियान रहेगा। जब लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते तो अमीरी और गरीबी की दीवारें बनती हैं, गरीबों की देखभाल नहीं की जाती, और अमीर अपने पैसे से याशी करता है। तुम्हारा प्यार एक दूसरे के साथ सच्चा होना चाहिए, बिना किसी लालच के। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। बाइबल हमें बताती है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। अगर प्यार ठंडा है तो उसे कैसे गर्म किया जा सकता है, वो भी बाइबल हमें बताती है कि हम अपने प्यार को कैसे कायम रख सकते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब हम बाइबल से ये सीखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, हमें भी एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत रखनी है। हम जब अपने फायदे और लालच को छोड़कर दूसरों के लिए जीने लगते हैं तो हमारे दिलों में सच्चा प्यार भरने लगता है। हम जब एक दूसरे को इज्जत देंगे तो अपने दिलों में रिश्तों के लिए प्यार को बना के रखेंगे, और तब मुमकिन है जब हम अपने दिल में मसीह यीशु का प्यार रखेंगे। दुनिया में बड़े बदलाव की वजह से हमारा प्यार ठंडा पड़ रहा है। इन सब से निकलने का हल भी हमें बाइबल बताती है। हम कितनी मुश्किल में हैं, कितनी परेशानी में हैं, हम गुनाहों से घिरे हैं, मगर बाइबल हमें हर चीज़ का सलूशन, हर चीज़ का हल देती है, और वो हल हमें मसीह यीशु में चलने से मिलता है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें गुनाह और प्यार का फ़र्क अच्छे से नज़र आएगा। गुनाह के बढ़ने से प्यार ठंडा पड़ता है। जब प्यार ठंडा पड़ता है तो नफ़रत, लालच, झूठ, धोखा, ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं। बाइबल का मुतालिया करने से हमें ये भी पता लगता है, इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जो खुदा से प्यार करता है वही अपने भाई से भी प्यार करता है। यही वजह है कि हम प्यार के सही रास्ता पर नहीं चल पाते, क्योंकि हम सही तरह मसीह से प्यार नहीं करते। जब हम मसीह को अपने अंदर रखेंगे, मसीह में चलेंगे, तो हम अपने भाई से भी प्यार करेंगे, अपने घर वालों से भी प्यार करेंगे, अपने आस पड़ोस से भी प्यार करेंगे।
کیونکہ ہمارے اندر خواہش تو ہے پر اچھا کام کرنے کی ہمت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اس ہمت کے لیے ہمیں اپنے پورے دل سے مسیح کو اپنانا ہوگا اور اسے کہنا ہوگا ہمیں اپنے آپ سے بھر دے اور گناہ سے پاک کر دے، کیونکہ ہماری زندگیوں کو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہمیں محبت دی، اس لیے نہیں کہ ہم اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ خود محبت ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا خدا محبت ہے، اسی لیے اس نے ہمیں محبت بخشی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس سے دعا کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ جب ہم یہ احساس ہوتا ہے ہمیں ہم غلط ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ جب ہم اپنے گناہ اس کے سامنے مانتے ہیں تو اسے اختیار ہے وہ ہمیں بخشے، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ بات بائبل ہمیں بتا رہی، ہمیں بائبل کو لے کے چلنا ہے، ہمیں مسیح کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں روح القدس دیتا ہے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں، صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں، کیونکہ روح القدس ہمیں مسیحی راستہ دکھاتا ہے اور ہمیں محبت سے چلنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس روح کے پھل میں اطمینان، سکون، تسلی، حکمت سب کچھ ملے گا۔ اگر ہم مسیح میں چلیں گے تو ہمیں سب کچھ ملے گا۔ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کو معاف کرو کیونکہ خدا نے تمہیں مسیح یسوع میں معاف کیا ہے۔ اس لیے جب آپ مسیح یسوع کو اپناتے ہیں آپ دوسروں سے محبت رکھو گے، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہوگے، اور اسی طرح خاندانوں میں بدلاؤ آتا ہے۔ آپ پہل کریں گے جب آپ کسی سے ناراض ہیں، کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ پہل کریں کیونکہ آپ مسیح میں ہیں، آپ قبول کریں اسے، آپ اسے جب معاف کریں گے تو اس کا دل بھی بدلے گا، دھیرے دھیرے خاندانوں میں بدلاؤ آئے گا۔ اسی وجہ سے جب ہم پیار کے رستے پر چلتے ہیں تو ہم اپنے رستوں کو سدھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب ہم مسیح میں چلیں گے، ہم پیار میں چلیں گے، ہمارا ہر راستہ سیدھا ہوتا جائے گا، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں پڑھنے کو ملے گا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہے۔ خدا کی محبت ہماری دنیا میں سچی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں تو ہم ایک نئی دنیا کی تخلیق کرتے ہیں جو مسیح یسوع میں ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے ہم اپنے دشمن سے بھی پیار کریں اور جو ہمیں ستائے ہم اس کے لیے دعا کریں۔ جب ہم خدا کے پیار کو سمجھتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ہم پوری دنیا کو پیار سے بھر سکتے ہیں۔ سبھی لوگوں کے بیچ جب ہم پیار کو پھیلائیں گے تو خدا کو پسند آئے گا۔ یہ سچ ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان پیار کی کمی گناہ کا بڑھاؤ ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے ہم اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں، اس گناہ سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کو قبول کر کے مسیح یسوع کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا پیار ٹھنڈا نہیں پڑے گا بلکہ اور بھی مضبوط ہوگا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا محبت ہے۔ ہمیں اس بات کو کبھی بھولنا نہیں، خدا محبت ہے۔ جب ہم اس کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو گناہ کبھی بھی ہمارے اندر جگہ نہیں بنا پائے گا۔ جب مسیح یسوع میں رہیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے تو گناہ کبھی بھی ہم میں جگہ نہیں بنا پائے گا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ گناہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن مسیح یسوع کو اپنانا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب ہم مسیح یسوع میں آئیں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔
گناہ کی وجہ سے ہماری روح مر جاتی ہے اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو زندگی کی سچائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ گناہ روح پہ وار نہیں کرتا بلکہ جسم اور دماغ پر بھی وار کرتا ہے۔ گناہ ہم میں کئی بری عادتیں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ذہنی سکون نہیں مل پاتا اور بیماریوں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کی مشکلات کی وجہ اس کے گناہ ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کر دیا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے روح بدن دونوں کو شامل کرتا ہے۔ نفرت اور غرور ہمارے بدن پر دباؤ ڈالتا ہے اور ہمیں دماغی سکون لینے نہیں دیتا۔ جب ہماری نظر صرف ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ صحیح طرح نہیں جڑ پاتے اور رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ جب گناہ بڑھتا ہے تو آپ کے ارد گرد لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پیار ہماری زندگیوں میں گہرا اثر کرتا ہے۔ پیار ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے، ہمارے رشتوں کو سدھارتا ہے اور دنیا میں سکون اور خوشی لاتا ہے۔ جب ہم مسیح یسوع کو اپنے جیون میں لاتے ہیں تو ہم ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ مسیح یسوع کا پیار ہمیں زندگی دیتا ہے جو ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پڑھنے کو ملے گا، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جو قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم نے مسیح کے ساتھ زندہ کیا، جس کا مطلب ہے تم کو فضل ہی سے نجات ملی۔ ہالےلویا۔ یہ پیار نہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے بلکہ ہماری روح بھی پاک کرتا ہے۔ جب ہم مسیح میں رہتے ہیں تو ہمیں ایک نئی طاقت ملتی ہے جو ہمیں اچھے کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں، جب ہم اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے پیار میں رہتے ہیں تو ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ پیار بھروسے اور سمجھ کو بڑھاتا ہے جو رشتوں میں بدلاؤ لاتا ہے۔ جو پیار میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے اور خدا اس میں رہتا ہے۔ پیار کا مقصد دنیا میں سکون اور سدھار ہے۔ جب ہم خدا کی محبت کو سمجھتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں تو دنیا میں سکون قائم کرتے ہیں، کیونکہ پیار بدلاؤ لاتا ہے۔ گناہ ہمیں خدا سے دور کرتا ہے اور پیار ہمیں خدا کے قریب رکھتا ہے۔ گناہ ہماری زندگی کو برباد کرتا ہے اور پیار ہماری زندگیوں میں، ہمیں اپنی زندگی میں پیار کو اپنانا ہوگا اور گناہ سے دور رہنا ہوگا۔ آج ہمیں خدا کی محبت کو اپنانا ہے اور مسیح یسوع کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ جب ہمارا بھروسہ مسیح یسوع ہے تو ہم اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے رہنا ہے تاکہ مسیح یسوع ہمارے درمیان رہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ تو جتنے بھی میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، اب آپ کا کوئی بھی رشتہ دار جس سے آپ ناراض ہیں، آپ جائیے، آپ ان سے صلح کیجئے، آپ ان سے پیار سے بات کیجئے، آپ محبت میں رہیں، کیونکہ جب آپ محبت میں رہیں گے تو خداوند ہمارے درمیان رہے گا، آپ کی زندگیوں میں اطمینان اور سکون رہے گا۔ کرسمس آنے والا ہے اور کرسمس خوشیوں کا دن ہے، اور اگر آپ کرسمس برتھ ڈے آف جیزس
اگر آپ خدا کو، یسوع مسیح کو کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو اپنا دل دیجئے، اپنی جان دیجئے۔ آپ اپنے پورے دل سے یسوع مسیح کو قبول کیجئے اور اس کے حکموں پر چلیں، یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اس سے بیسٹ گفٹ جیزس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سب سے خوبصورت گفٹ جیزس کو یہ دے سکتے ہیں کرسمس پر۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار سے رہیں، اپنے ماں باپ کا حکم مانیں۔ جب آپ مسیح یسوع میں رہیں گے، محبت میں رہیں گے، خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔ آمین۔